روح نہیں مرتی۔ اس عنوان کے تحت حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف راہ و رسم منزل ہا میں لکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں بصورت روح موجود رہتا ہے اور ارواح عالم برزخ میں موجود رہتی ہیں۔ اگر روح کو امر رب ہی کہا جائے تو کیا جس وقت روح جسم حاکی سے منقطع ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ امر رب معدوم ہو جاتا ہے؟ امر رب کے لیے کوئی موت نہیں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عارضی طور پر امر رب کا جسم حاکی کی نسبت سے انقطاع ہو گیا اور اس وقتی انقطاع کا نام موت ہے۔ یہ نہیں کہ امر رب ہی معدوم ہو گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اجسام سے رابطہ ختم ہو جانے کے بعد ارواح جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں، علم و شعور کی قوت ان میں بدستور موجود اور کار فرما رہتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید ہے کہ ہماری کوئی بات ارواح کو سنا دے یا ہماری کسی آرزو اور دعا کا انہیں علم دے دے اور اس طرح ارواح طیبہ کو بذریعہ اطلاع ایزدی یہ علم ہو جائے کہ فلاں آدمی ہمیں بارگاہ خداوندی میں عرض پرداز ہونے کی گزارش کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ایسا کرنا کم از کم خدا سے بعید نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معترضین اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر قادر نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ ارواح خدا کے سنوائے بغیر خود مستقل سماعت کی مالک ہے تو ایسا سوچنا نہ صرف غلط ہوتا بلکہ شرک بھی تھا، کیونکہ ہم بار بار اس بات کی وضاحت کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی شے مستقل تصرف کی مالک نہیں، ہاں عارضی اور عطائی تصرفات کے مالک سب ہیں، اجسام ہوں یا ارواح۔ بہرحال جو کم فہم حاسدین اولیاء اعظام کی خدمت میں حصول دعا و برکات کے لیے حاضری کو بھی اس آیت مفہوم میں داخل کرتے ہیں تو وہ اگر ذرا عقل سے کام لیں کہ جب مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں دعا طلبی کے لیے حاضر ہوتا ہے تو کیا وہ معاذ اللہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟